کافرہ لڑکی اگر مسلمان ہو جائے تو کیا کافر باپ سے اجازت لینا ہوگی اسے؟ مثلا کوئی قادیانی لڑکی ہے، وہ مسلمان ہو گئی، یا مثلا وہ شیعہ ہو گئی، اور تو کیا وہ کافر باپ سے اسے اجازت لینا ہوگی؟ تو اس میں بات یاد رکھ لیں، مسلمان کے اوپر کسی کافر کی کوئی ولایت نہیں ہوتی. یعنی اگر وہ لڑکی کو کہ اب مسلمان ہو گئی ہے تو اس کے اوپر اب آپ نے کافر باپ کی ولایت ختم ہو گئی، اب یہ باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتی ہے. تو کافرہ لڑکی اگر مسلمان ہو جائے تو مسلمان کے اوپر کوئی کافر ولایت نہیں رکھتا، چاہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو. تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ یہاں پر نہیں آتا ہے. اچھا، اگر باپ کافر ہو تو کیا وہ حق ولایت رکھتا ہے؟ یہ تو ابھی اس کا مسئلہ تو آ گیا کہ وہ نہیں رکھتا. اچھا، غیر اہل کتاب کافرہ سے عقد دائمی کا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا، وہ تو مسئلہ ہم شروع میں بیان کر چکے کہ لڑکیوں کے اعتبار سے تو اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کا کوئی فرق ہی نہیں ہے. کافر سے کسی، چاہے وہ اہل کتاب ہی کافر کیوں نہ ہو، کوئی لڑکی شادی نہیں کر سکتی. لیکن غیر اہل کتاب کافرہ سے، غیر اہل کتاب کافرہ کون سے ہو سکتی ہے؟ مثلا ہندو ہے، سکھ ہے، بدھسٹ ہے، یا لا مذہب ہے، یا وہ جین مت اور کنفیوشس اور پتہ نہیں کون کون سے جو اور ماننے والے ہیں اس طرح کے. تو غیر اہل کتاب کافرہ سے عقد دائمی کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو غیر اہل کتاب کافرہ سے عقد دائمی آقا سیستانی اور رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان سے نہیں، ابھی تو غیر اہل کتاب کافرہ سے تو سب منع کرتے ہیں. غیر اہل کتاب کافرہ سے سب لوگ، تمام علماء منع کرتے ہیں کہ اس سے شادی نہیں ہو سکتی، عقد دائمی نہیں ہو سکتا اس سے، اور نہ ہی اس سے عقد انقطاعی ہو سکتا ہے. غیر اہل کتاب ہے کیونکہ یہ. اچھا، اہل کتاب کافرہ سے عقد دائمی کا کیا مسئلہ ہے؟ اس میں رہبر معظم اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سے عقد دائمی نہ کیا جائے، دائمی عقد نہ کیا جائے. اور البتہ مرحوم آیت اللہ کوئی فرماتے تھے کہ جائز ہے، یعنی اہل کتاب کافرہ سے عقد دائمی بھی ان کے فتوے میں ہو سکتا ہے، لیکن آقا سیستانی اور رہبر جو ہیں وہ احتیاط واجب لگا کے منع فرماتے ہیں. اچھا، اہل کتاب کافرہ سے عقد انقطاعی کا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی عارضی عقد کرنا. تو اہل کتاب کافرہ سے تمام علماء اجازت دیتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان شیعہ مرد جو ہے وہ اہل کتاب کافرہ سے عقد غیر دائمی کر سکتا ہے. عقد دائمی کرنے میں احتیاط واجب تھی، لیکن عقد غیر دائمی کر سکتا ہے. اچھا، باقرہ جو کافرہ اہل کتاب لڑکی ہے، یعنی کافرہ اہل کتاب باقرہ لڑکی سے عقد غیر دائمی کر رہا ہو تو کیا اس کے باپ سے اجازت ضروری ہے؟ جب ہم نے کہا کہ جب اس سے عقد غیر دائمی ہو سکتا ہے تو لڑکی ابھی تک یہودی، عیسائی یا پارسی ہے، تو اس سے کیا عقد غیر دائمی اگر کرنا ہو اور اس کا باپ بھی، اچھا ہم نے کہا تھا مسلمان کے اوپر کوئی کافر ولایت نہیں رکھتا، تو اب تو جس سے عقد کرنے جا رہے ہیں خود ہی غیر مسلم ہے، یہ مسلمان تو نہیں ہے، یہ تو عیسائی ہے، یہودی ہے لڑکی، اور کوئی مسلمان اس سے عقد غیر دائمی کرنا چاہ رہا ہے اور وہ باقرہ ہے، تو کیا اس کے باپ کی اجازت لینا ہوگی؟ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ جی ہاں، اس کے باپ کی اجازت لینا ہوگی. خود رہبر بھی یہی فرماتے ہیں. یعنی کافر باپ سے بھی اجازت، سوائے اس کے کہ وہ اس نے کلن اپنا اختیار اس کے شادی کے معاملے میں ختم کر دیا ہو. وہ ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے. عام طور پہ ویسے ہوتا یہی ہے کہ وہ جو کافر اس یہودی، عیسائی اور یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنا اختیار ان کے اوپر سے ان کا ختم ہوتا ہے. لیکن ویسے یہ ہے کہ اگر لڑکی بھی کافر ہے، اہل کتاب ہے، تو اس کے کافر باپ کی اجازت آقا سیستانی فرماتے ہیں اور رہبر بھی فرماتے ہیں کہ یہ لینی ہوگی اس سے اجازت. اچھا، کافر باپ سے کس صورت میں مسلمان لڑکی کے لیے نہیں، یہ اہل کتاب لڑکی کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں ہے. مسلمان لڑکی پہ تو آپ نے پہلے ہی سن لیا کہ ویسی اجازت نہیں ہے کیونکہ کافر ہے باپ. کافر باپ سے اہل کتاب لڑکی کے لیے اجازت لینا ایک صورت میں جبکہ وہ باپ خود ہی اس نے اپنے تمام اس کے حوالے کر دیں کہ بھئی اپنے یہ شادی وادی کے معاملات بھی خود ہی دیکھو، یعنی اس نے اپنا اختیار اس پر سے ختم کر دیا ہو مستقل طور پر، جیسے کہ عام طور پر ہوتا بھی ہے ایسا ان کے معاشروں میں، تو پھر یہ اجازت لینا اس کے باپ سے اس صورت میں ضروری نہیں ہوگا.